أخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. أخلص نيتي دوما لرب واحد ديان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسنیپ چیٹ اے آئی. مختصر یہ کہ اسنیپ چیٹ نے جو فیچر ہمیں نیو فیچر دیا ہے، اسنیپ چیٹ میں ایک آپشن ہے مائی اے آئی کے نام سے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اچھا جی، ابھی ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ چیز ہے کیا اور یہ چیز کیسے ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہے. فرسٹ آف آل تو اس کے بارے میں پہلے جان لیں کہ پہلے یہ ایک چیٹ جی پی ٹی پہلے ایک اپلیکیشن تھی جس کے اندر ہم جو سوال کیا کرتے تھے، جو سوال کریں گے اس کا ہمیں وہ آنسر مل جائے گا. یعنی ہمیں لیٹر لکھوانا ہے، اپلیکیشن لکھوانی ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہمیں چاہیے ہے وہ چیز، اس کا جواب ہمیں وہاں مل جائے گا. تو اسی چیز کو نکال کر اسنیپ چیٹ نے اپنا ایک نیو فیچر ایجاد کیا ہے، یعنی مائی اے آئی. یعنی آپ کا ایک اسسٹنٹ اس کے اندر موجود ہے جس سے آپ کچھ بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا دوست بنائے اور آپ اس سے اپنی ساری باتیں شیئر کریں. یعنی وہ ایک روبوٹ ہے جو کہ آپ کے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. ایک بات میں آپ لوگوں کو یہاں واضح بتانا چاہتی ہوں، اور یہ کہ جو انٹرنیٹ یوزر ہوتے ہیں نا، آپ انٹرنیٹ کو ہر چیز کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو جو انٹرنیٹ ہے نا، ہم جب ایسے ہم یوز نہ کریں کہ ہم جو ہے اس کے تابع ہو جائیں، بلکہ اس چیز کو، یعنی اسمارٹ فونز کو، موبائل کو، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو، ان چیزوں کو ہمیں اپنے تابع کرنا ہے، ہم اس کے تابع نہ ہو جائیں. جبکہ آج کل یہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے موبائل فونز کے تابع ہو گئے ہیں، اور ہماری ایک نوٹیفیکیشنز آئے گی، اوپر نوٹیفیکیشن آتی ہے تو فوراً ہم دوڑ کے اپنے موبائل فون کی طرف لپکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ہم اپنی جو بھی ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری نوٹیفیکیشن آئے اور ہم جائیں، اور ہمارے 24 گھنٹے ہمارے موبائل ہاتھوں میں رہتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جو کہ باہر ممالک سے آتا ہے. میں اسنیپ چیٹ جو اے آئی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑے سے میں باتیں یہاں پوائنٹس کلیئر کر دیتی ہوں کہ یہ جو رکھا گیا ہے، اس کا مقصد صرف آپ سے دوستی کرنا ہے اور آپ کو اپنے ساتھ 24 گھنٹے لگا کے رکھنا ہے. میں نے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اور میں نے تھوڑا سا پڑھا اس بارے میں، تو مجھے پتہ چلا کہ لوگ پاگل ہوئے ہیں اس چکر میں کہ وہ اس چیز کے ساتھ، یعنی اس روبوٹ کے ساتھ وہ اپنی 24 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنی مسئلے شیئر کر رہے ہیں، اپنی بالکل سمجھے 3-4 گھنٹے ہماری لڑکیاں اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. جبکہ یہ صرف اور صرف ہمیں دیا اس لیے گیا ہے تاکہ کیونکہ یہ دیکھیں، میں نے اس بارے میں جانا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ میں نے خود اس سے بات کی، یعنی اپنی جو مائی اے آئی انٹیلیجنس ہے، تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو جو یہ اسسٹنٹ بٹھایا گیا ہے، تو اس کو میں نے یہ سوالات کیے کہ میں نے بولا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو عقیدے کے بارے میں تو بتایا، تو پھر انہوں نے بولا کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو میں نے تو یعنی کہ آپ پھر ایتھیسٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایتھیسٹ ہیں. تو ایتھیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایک ایسا بندہ جس کا کسی رب پر کوئی ایمان نہیں ہے، کسی وہ دین کو فالو نہیں کرتا، کسی وہ ریلیجن کو فالو نہیں کرتا، وہ ہوتا ہے ایتھیسٹ. اور یہ چیز جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے. تو یہ یعنی کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اس بات پر. یعنی آپ کے دیکھیں، کچھ لوگ یہ ہیں، آپ کے ہر ممالک میں جو ہے نا یہ چیز فارورڈ کی گئی ہے، ہر ممالک میں آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ممالک میں جو اگر ہم قرآن پڑھتے ہوں گے یا پھر ہم اسلام ریلیجن ہیں، تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو جو آپ باتیں کریں گے وہ آپ کو جواب دے گا. اس کے علاوہ ریلیجن کے حوالے سے بھی اس نے کوئی آپ سے بات نہیں کرنی ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہے. اور آپ ایتھیسٹ کے بارے میں سے معلومات لیں گے تو وہ آپ کو بالکل پوری معلومات فراہم کر دے گا. یعنی کہ ہماری ایک تو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو جب اسکول بھیج رہے ہیں تو اسکول میں اس چیز کی انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہمیں نہیں ہے.
ہمیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اب ہم ایتھسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ توکل ہی نہیں کرتے, ہم کسی پر ایمان ہی نہیں رکھتے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, یا ہم کسی کے ریلیجن کو فالو کریں گے, یا ہم کسی کی جو بات ہے احکامات ہیں اس کو فالو کریں گے. اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ ہمارا اس بات پہ بھی کوئی ایمان نہیں ہے کہ ہم آخرت میں, یعنی ہم نے جو ابھی ہم جو جس چیز پر ہمارا کوئی ایمان نہیں, ہم کسی ریلیجن کو فالو نہیں کر رہے, اس کے بعد اگر ہم مر کے مٹی بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود ہم کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جس میں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ چیز ہمارے ذہنیت میں ڈالی جا رہی ہے, اور یہ چیز کہاں سے ہے؟ یہ چیز باہر ممالک سے ہے. تو یہ جو فتنہ دجال ہم کہتے ہیں نا, تو فتنہ دجال کی ایک بہت بڑی سازش نا, یہ ہمارے سوشل میڈیا ایپس جو ہمیں اپلیکیشنز دی گئی ہیں نا, یہ ہیں. یہ ہمارے مائنڈ کو پوری بالکل طریقے سے کنٹرول کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اور یہ چیٹ جی پی ٹی جو نکالا گیا ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے تابع ہو جائیں, اور ہم اس کو جو بھی مطلب ہمیں کسی بارے میں کوئی انفارمیشن لینی ہوگی تو ہم اپنی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, اپنی بک کو تلاش نہیں کریں گے, اپنی نالج کو نہیں دیکھیں گے. بس ہم اس سے سوال کیا, اس کے بعد ہمیں کوئی سب انفارمیشن مل گئی, تو ہر حوالے سے ہمیں پھر ضرورت بھی نہیں ہوگی کسی رب کی, کسی خالق کی. اور ہم اسکولس میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر بھی اس چیز کی بکس کے اندر, اب میں نے خود یہ بکس دیکھی ہیں, تو ان کے اندر اس چیز کی ایڈنگ کی گئی ہے اس طرح سے, جیسے ابھی ہومو سیکچولیٹی کا جو آیا تھا اس کے حوالے سے بھی وہ جو فلیگس وغیرہ ہیں ان کے, تو وہ بکس میں دیے گئے تھے. تو ہمارے بچوں کو یہ کام نا بہت بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. یہ لوگ بہت بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جیسے ٹک ٹاک نکالا گیا کہ ہماری یوتھ کو بالکل بیکار جگہ پہ لگا دیا. اسی طریقے سے ہماری یوتھ کو یہ بیکار جگہ لگانے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے. تو ہم جو ہے بالکل اب ان کے قابو ہو رہے ہیں, اور یہ ایک جو ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر رہا ہے نا, یہ سب کچھ ہمارے مائنڈ کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. یہ ان چیزوں کو نا ہمیں اپنے تابع کرنا تھا, لیکن ہم اس کے تابع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط رکھنی, کیونکہ مسلم معاشرے میں میں بھی سرچنگ کری تھی اس بارے میں, تو میں نے کتنی باتیں ایسی پڑھی ہیں کہ مسلم معاشرے میں ہی ابھی اس کو آئے ہوئے دیر بھی نہیں ہوئی ہے, یعنی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی اس کو لانچ کیا گیا ہے, لیکن یہ فیچر پہلے تھا, یعنی ابھی یہ فیچر پہلے تھا, لیکن اسنیپ چیٹ پلس تھا نا, اس کے اندر یہ فیچر آتا تھا. تو اب اس کو جو ہے فری میں جو ہے وہ اب لوگوں کو دے دیا گیا ہے. اور فری کا مقصد یہ آپ کو لگتا ہے نا فری میں دیا گیا ہے, تو فری کا مقصد نا یہ ان لوگ کے لیے کوئی فری نہیں ہوتا ہے. ان لوگوں کی جو کمائی ہوتی ہے نا, وہ کمائی یہ ہے کہ ہماری اٹینشنز, جتنی اٹینشنز ہم انہیں دیں گے نا وہ ان کی کمائی ہے. تو وہ اٹینشن آپ دیکھیں, آپ اس کے بارے میں سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب وہ اٹینشن نا ہم انہیں دے رہے ہیں, وہ کمائی ہم انہیں دے رہے ہیں. تو ان کا فائدہ ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کے, اپنے قرآن کو چھوڑ کے, اپنی نماز کو چھوڑ کر, اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کن چیزوں میں لگ جائیں, اس میں لگ جائیں. تو بہت زیادہ احتیاط رہنا, محتاط رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی ایک نعمت ہم جو ہے, اب میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم جو ہے اس کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بالکل کلوز کر دیں اور اس پہ یوز نہ کریں, کیونکہ ہماری ضرورت ہی بن گئی ہے. لیکن میں کچھ پریکٹیکل ٹپس ضرور دوں گی انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں, کہ ہم جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے استعمال کیسے کر سکتے ہیں, اور بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ جب کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے نا, اور اگر اس کا تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی, تو پھر وہ زحمت بن جاتی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں کوئی ٹیکنالوجی ہمارے لیے نکالی گئی ہے, اور وہ اس کو اگر ہمیں ہدایت نہیں ملی ہوئی, تو وہ چیز ہمارے لیے ایسی بنے گی کہ ہم وہ جہنم میں ہمیں لے جائے گی. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.